بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آخری خطاب اور آج کی مجلس کا، آج کے اس جلسے کا سب سے بڑا خطاب آپ تمام احباب کے لیے صرف میری ایک ہی گزارش ہے۔ 1 سال کے بعد محترم جناب شاہ صاحب سے ہم کلام ہونے کا موقع ملتا ہے۔ شاہ صاحب وہ شخصیت ہے جن کو ہم فخر اہل حدیث کہہ سکتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں جی کہ نہیں؟ کہہ سکتے ہیں جی۔ اور اہل حدیث ایک جرت کا نام ہے، اہل حدیث ایک شجاعت کا نام ہے، اہل حدیث ایک جذبے کا نام ہے، اہل حدیث ایک ولولے کا نام ہے، اہل حدیث ایک ذوق کا نام ہے، اہل حدیث ایک شوق کا نام ہے، اور اہل حدیث ایک غیرت کا نام ہے۔ میرے سامنے تشریف فرما ہے سرمایہ اہل حدیث، ترجمان مسلک اہل حدیث، فضیلت الشیخ، مسلک اہل حدیث کی عزت و عظمت کا مینار، فقیہ دوران، خطیب زمان، محقق الاثر، استاذی المکرم، مناظر اسلام، جن کے لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں بے جان نہیں ہوگا۔ حوصلے حق نے دیے جنہیں چٹانوں کی طرح، کبھی جھکے نہیں کمزور ضمیروں کی طرح۔ صبح کی اذان کل بھی ہم تھے، آج بھی ہم ہیں، اور انشاءاللہ میرا مسلک اہل حدیث ایسا ہے جو کل بھی فتح کا نشان تھا اور اللہ کی رحمت سے آج بھی فتح کا نشان ہے۔ اور اس کا ثبوت میرے سامنے حضرت مولانا سید سبطین شاہ نقوی صاحب کی صورت میں تشریف فرما ہے۔ بھرپور نعروں میں استقبال کیجئے گا، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ پٹی صاحب 2:15 ہو گئے نے، شاہ صاحب دی برکت نال دیدار کر لو۔ آ منڈا ایتھے سون دیا سی، آپ شاہ جی دی اکھاں دیکھو ذرا، دیکھو کنج لال ہوئیاں نے، قسمیں تہاڈی محبت چ بیٹھا جی۔ حضرت پھلاں دا ہار سٹ دو مہربانی، اے دے آ سٹ دے سٹ دے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شکریہ جناب شاہ جی۔ لے منڈیا ہن تو کھڑا ہوئے، او منڈے کھڑا ہو ذرا، ایک شاہ صاحب دا نعرہ مار ذرا، پھر میں مارا گا، ذرا چل ادھر منہ کر کے ذرا مار نعرہ۔ نعرہ بجنا چاہیے جیدہ پھول بجا ہے۔ اور میں تینوں یہ بلا کی گل کہنے لگا، شاہ صاحب یہ پھول ہم نے خیرات میں نہیں پائے، خون دل صرف کیا ہے تو بہار آئی ہے۔ یہی وہ بچے ہیں، یہ بچے ہیں، جب آپ کی تقاریر سنیں گے تو انشاءاللہ کسی دوسرے مسلک میں جانے کی کبھی جرات نہیں کر سکتے۔ چل بھائی بس چل بھائی پھر لو جی، بس آخری 2 منٹ پھر شاہ صاحب دا خطاب انشاءاللہ، اور آخر تے شاہ صاحب دعا بھی کرن گے انشاءاللہ، بہترین کھانے دا انتظام بھی ہے۔ سال بعد یار زندہ صحبت باقی، پھر پتہ نہیں اگلے سال میں ہونا نہیں ہونا، ذرا میرا ہونے کو بری آخری میرا ساتھ دے دو۔ انس بھائی نے میں بڑے زور نال کیا کہ شاہ صاحب دا استقبال، تاریخی استقبال انشاءاللہ تعالیٰ ہونا چاہیے۔ چلو ذرا بسم اللہ پڑھ کے۔ اچھا زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جوش و جذبہ برقرار ہے۔ لو جی ذرا سارے ریڈی ہو جو انشاءاللہ تعالیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، ذرا زور دی ذرا یار آخری مرتبہ، عظمت مصطفیٰ، شان
عظمت سے آبابا سے ہاتھ تھلے نہیں کسے دا ہونا چاہیے جھیلم تک تو ادھی آواز جانی چاہیے مرزا محمد علی جیلمی دے خلاف عظمت صحابہ تقریب صحابہ نعرہ تکبیر سید سفید شاہ نقوی صاحب الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسوله بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا زی وقار علماء کرام بسر کو اور دوست واجب العشق قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن رات تقریباً گزر چکی ہے اور تسی اج بھی تشریف فرماؤ تہاڈا حوصلہ ہے اللہ اس محبت نو اپنی برگاہ قبول فرمائے صحیح البخاری دے آغاز چی ایک حدیث موجود ہے اور اس حدیث سے ہرقل کیا جاتا ہے حدیث ہرقل قیصر روم کے بادشاہ کا نام ہرقل تھا اور یہ حدیث بڑی مشہور حدیث ساڑھے سکولت ایک کتاباں دے نصاب اچ بھی یہ حدیث ہرقل موجود کہ ہرقل نے فتح پائی قیصر نے فتح پائی کسرا پر ایران پر فارس پر اس فتح دی خوشی وہ پیدل چل کے اپنے مذہب اپنے عقیدے عیسائیت کے مطابق بیت المقدس پہنچا تاکہ وہاں اللہ کا شکر ادا کرے اور اس فتح پر خوشی کا شکرانے کا اظہار کرے وہاں پر ہی اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف خط موصول تھوڑے علم ہے کہ قرآن پاک بھی ایک سورت ہے جس دا نام ہی سورت الروم ہے اسی روم کے بارے میں اسی ملک کے بارے میں الف لام میم غلبت الروم پہلے روم مغلوب ہوا پھر اللہ نے روم نو دوبارہ فتح دی اور کسرا فارس ایران مغلوب ہوا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی خارجہ پالیسی دے تحت
آپ دی ہمدردیاں کافران دے مقابلے ایران دے مقابلے فارس دے مقابلے روم نال سال کیونکہ وہ اہل کتاب سن ایرانی سن مجوسی انہاں نال حضور دی کدے بھی ہمدردی نہیں رہی یاد رکھیا ہے توجہ ہے ساڑھے سٹیج سائٹ سب کتے گئے اتقاف بیٹھے ایران نال فارس نال حضور دی کدے ہمدردی نہیں رہی اور ساڑھے بھی آج تک ہمدردی پیدا ہی نہیں ہوئی پتہ نہیں کیوں نہیں ہوئی حضور دی وجہ تو ہی لگتا ہے نہیں ہوئی تو نبی علیہ السلام نے پشین گوئی کی تھی خبر دیتی کہ روم ان قریب دوبارہ غالب آسی جو تو غالب آیا تو کیسر روم بادشاہ روم ہرقل شکرانے لئی بیت المقدس آیا اتے حضور دا خط پڑھیا مسئول ہوا توجہ ہے تو اڈی بس اسے خط چاہیے چند گزارشات اینن اٹھاؤ تھے پھلا لینا سیڈ دے یہ میرے کلو انہاں تھوڑے جا سیڈ دے کرو ادھر آ جاؤ تسی اگے آ جاؤ پہلی صف وچ بچے نہیں ہوندے پہلی صف وچ بزرگ ہوندے جڑا اصول نماز وچ ہوندا ہے وہی اصول تقریری وچ رکھیا کرو مہربانی جتنے بابے پیچھے بیٹھے ہو جی نماز دی پہلی صف وچ بچے کھڑے ہون تے سارے غصے نال ویندے ہو تے ہن بڑے سکون نال آپ پیچھے بیٹھے ہو مولوی دے گل پا کے تسی اتنے آ جاؤ اتنے آ جاؤ انہوں ہو رہا ہے پھلن سنبھالو یہ پھلن لے دے کے بہ گئے تسی بہ جاؤ اتنے نا بہ جاؤ تسی میرے علموں کر کے نہ کی کرنا بیچارے بچن کچھ نہیں کرنا بچے بیٹھے رہے خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کیسر روم نے پڑھے آتے حضور نے اسلام دی دعوت دی تجارتی نہیں خط لکھا با تو آڑا ساڑا تجارتی کوئی تعلقات قائم کریے سفارتی تعلقات قائم رکھیے تو ساڑھے تجارت کرو سی تو آڑے تجارت کریے حضور نے کھلے الفاظ انہوں اسلام دی دعوت دی اسلم تسلم اسلام لے آ سلامتی پا جائے ہرقل نے بڑا سمجھدار آدمی سی کہنے لگا یار کوئی بندہ عرب جو تجارتی سفر تے غرض نال فلسطین شام روم آیا ہوئے تے لب کے لے آؤ منڈی چوں بازار چوں علاقے چوں میں اس خط دے بارے جو ادھے وچ لکھیا ہے اس ہسٹری دے بارے کچھ معلومات جان اللہ دا امر کے مکہ پاک جو تجارتی قافلہ گیا ہویا جب انہوں نے صدا آیا بادشاہ تھا بڑے خوش ہوئے بادشاہ نے بلا لے بندہ جی تو بیت اللہ گیا ہوئے تو نالی بادشاہ تھا بھی پیغام آ جائے مثلا ملک جائے جائے بندہ ایک باری خوشتے ہوتا ہے نا بچلو یہ تو میری ملاقات بڑی آپ ساڑی ہو گئی تجارتی قافلہ کیسر روم دی پاس پہنچے انہیں اتھے ہی نہ کابینہ دا اجلاس بلا لے جتے ایسی اتھے ہی بجائے اس دے کہ واپس جاندہ اتھے ہی کابینہ دا اجلاس بلایا جی میں آج کل ہر شہر جو رہا ہے توجہ ہے تو اڑے سارے وزیر مشیر کابینہ سمیت آیا سی فتح ہی بڑی سی اس نے کیا بات تو آڑے چو توجہ میرے آ رہے سوال کیتا سب تو پہلے کیسر روم نے تجارتی قافلے تو مکی قافلے تو کہ تہاڑے اس پورے قافلے رشتے دے لحاظ نال خون دے لحاظ نال محمد مصطفیٰ دے زیادہ قریبی کون ہے اس سوال سی بادشاہ دا حدیث صحیح البخاری
سارے قافلے والے کہنے لگے ساڈے چوں سب تو زیادہ خون دے لحاظ نال رشتے لحاظ نال قریب ترین شخصیت جڑی ہے وہ ہے ابو سفیان، سردار سیدنا ابو سفیان، بولو رضی اللہ۔ رولے دے مک گئے تھے، لڑائی تے تھی مک گئی، اور کیسر روم نے مکا چھوڑی پہلا سوال کر کے کہ تواڈے سب تو زیادہ محمد دا قریبی کون ہے؟ فرمایا ابو سفیان رضی اللہ تعالی۔ تسی ذرا جاگو، ہوش کرو، جدھر میں تو لے جانا چاہنا ادھر ٹریے انشاءاللہ۔ 3 بجے میں تو انشاءاللہ کوشش کروں گا تو چھٹی دے دیا، کیونکہ میں آپ لیٹ آیا، میری اپنی غلطی ہے، اس واسطے تو کوئی قصور نہیں، کیونکہ میں نے پتا سی بھائی انس دا جلسہ ہے اور انشاءاللہ لمبا جلسہ ہے اور ساری رات دا جلسہ ہے۔ میں پھر اسی وجہ تو یعنی اس وجہ تو نہیں کہ میں جان بوجھ کے اس وجہ تو لیٹ رہا ہوں، جلسہ جو لمبا ہے تو پھر میں ایک عام میٹنگ سی امیر محترم حضرت علامہ پروفیسر ساجمیر صاحب نے، پھر اسی اس میٹنگ مصروف ہو گئے۔ مصروف این جو ہے پھر جدو میں نے دسیا نا وہ جلسہ ہے تقریر ہے، انہوں نے تقریر کیڑے ویلے میں 2 بجے ہونی میری، میں زبان چو کہہ بیٹھا وہ 2 بجے ہونی، آدھنوں بندے بیٹھے ہو سن، میں کہ جی انشاءاللہ بیٹھے لمبا جلسہ، تو اللہ دا ہمارا ہویا 2 تو بعد ہی شروع ہوئی۔ انہوں نے فرمایا پھر نکلو جاؤ جلسہ کرو، بندے دا وعدہ پورا کرو، نہیں تو میرے آجے بھی دل آئی پہ گھنٹہ لیٹ آؤ۔ تو سیدنا ابو سفیان جدو توڑی زبان تو آپ پہ نکلے گا نا اس ویلے منتے سے آئے، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا قافلے والے کہنے لگے ساڑھے جو سب تو زیادہ قریبی محمد مصطفیٰ دے، ہرقل بھی کافر ہے۔ تو جس ویلے یہ واقعات نشست ہوئی ہے اس ویلے حج ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان کوئی نہیں، کہنے لگا بتوسی سارے پیچھے بہ جو، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سارے قافلے پیچھے بہ جو، ابو سفیان اگے کر دیو تاکہ توڑی گل کرنے اکھ نہ آپس ملے، کوئی ایک دونے اشارے نہ کرو، تسی پیچھے بہ جو۔ تے جتوں ابو سفیان اڑے تے خلاف حقیقت بات کرے تو سب مگروں لکمہ بھی دے سکتے ہو۔ تے میں سوال کرنے چند ابو سفیان کو لوں اس محمد مصطفیٰ دے بارے صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ اس غلط رکھنی ہے، توجہ اس غلط رکھنی ہے کہ سوال کرن والا بھی مسلمان نہیں، تو جدے کو لوگ کیتے جا رہے ہیں وہ بھی حجے مسلمان کوئی۔ تو کیڑا پیارا پروگرام ہے اور کیڑا پیارا جلسہ ہے، جڑا سوال پہ کرتا ہے وہ بھی مسلمان نہیں، جدے کو پوچھا جا رہا ہے حجے وہ بھی مسلمان نہیں، تو جس ہستی دے بارے پوچھا جا رہا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2 کافران دے درمیان موضوع باس محمد مصطفیٰ دی ذات صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہرقل نے سوال کیتے چند، اس سوال کو سارے سنانا مقصود نہیں، اپنا اصل جڑا مدعا ہے ادھر چلے۔ اس نے سوال کیتا جس نبی نے توڑے علاقے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے ادھر نسب کیسا ہے؟ ابو سفیان فرمان لگے وفینا ذو نسب، کہ ادھر نسب بڑا پیارا ہے، پورے مکہ اوہ جیا نسب کسے دا نہیں، نسب دے لحاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب تو اعلیٰ عرفہ اولا نے اسے ابو سفیان نے کیا تعریف حضور دی کیتی جا رہے۔ سیدنا ابو سفیان فرماندے کئی جگہ دے با میرا دل کیتا دشمن جو سا مسلمان جو نہیں سا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف میں کوئی گل کرا، لیکن خاندانی وجاہت، خاندانی عزت، خاندانی جڑی سڑی دستار تے پگڑی آئی نے جڑی عزت آئی سڑی معاشرے عرب ہے وہ میں جھوٹ نہیں بولن دیں دی۔
تو میں پھر اس جدوں حدیث تے غور کرنا تو جڑی گل سمجھ آندی ہے نا، جڑا ابو سفیان کفر جھوٹ نہ بولے، جڑا ابو سفیان کافر ہو کے بھی جھوٹ نہ بولے، میں کیویں مان لواں کہ مسلمان ہون تو بعد جھوٹ بول سی؟ وہ تے کفر بھی نہیں جھوٹ بول دے۔ فرماتا ہے میں جھوٹ بولنے شرم آندی سی، حیا آندی سی۔ اتنا پاکیزہ ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حجی مسلمان نہیں لیکن جھوٹ تو انہی نفرت، سچ بولے۔ وہ پوچھتا گیا ہے حضور دے بارے، انہاں دے ساتھی امیرن غریبن، انہاں دے ساتھی وادرن یا گھٹ رہن، اچھا انہیں کدے تو اس دی دعوت کی ہے، انہیں کدے تو اڑنا جھوٹ بولے ہے؟ نہیں جھوٹ بولے۔ اچھا او دا دوڑا جنگ ہوئی فتح ہوئی، شکست ہوئی، فرمایا کدے وہ اوپر ہو جانا، کدے اسی اوپر ہو جانا۔ اچھا یہ دسو کہ کدے اس نے وعدے دی خلاف ورزی کی؟ نہیں۔ ہن آخری ساڈا معاہدہ ہویا ہے۔ ابو سفیان فرمانے لگا تو تھوڑی جی میں ذہن کیتا، میں تھوڑی جی ڈنڈی تے مارا، تے کہنے لگے ہن نہ آخری ساڈا معاہدہ ہویا صلح حدیبیہ دے موقع تے، پتہ نہیں ہن کی کردا ہے۔ پہلے تجربہ تے وے کہ اس محمد نے کدے وعدے دی خلاف ورزی بھی نہیں کی تھی۔ ہرقل نے سارے سوال کر لے تے پھر وہ جواب دینے شروع کیتے، تعبیر تفصیل شروع کیتی، تے آخر تے جڑی گل گئی ہے نا تو انہوں سنانی، جس وجہ تو ساری حدیث دا حوالہ دیتا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمادن کہ جدو ہرقل نے ساری گل سن لی نے تو سارے جوابات دے بیٹھا، تو کہنے لگا سنو لوگو، جے ابو سفیان سچ ہے اور اس نبی چاہی خوبیاں موجود ہے تو پھر لکھ لو تو نوٹ کر لو، ایک وقت آسی جتھے میں بیٹھا ایس جگہ تے حکومت اس محمد دی ہو سی، ایس جگہ تے حکومت محمد مصطفیٰ دی ہو سی۔ حدیث بخاری چاہیے۔ بس میرا اتنا سوال ہے کہ ابو سفیان سامنے کھڑا ہے، کدی اس حدیث دی روحانیت غور کرو، یہ تو اس حدیث دی سمجھ ہوئے اور دی تہ تک پہنچو۔ سامنے ابو سفیان کھڑا ہے، فقط تا بادشاہ تے سپر پاور جنواد ہے، کیسر روم، ہرقل کی کہہ رہے جتھے میرے اج پاؤں ہے، اگر نبی سچا ہے اور یقین سچا ہے، اس جگہ تے اس محمد دی حکومت ہو سی۔ کاش میں اس نبی کو ہوا تو دے میں پیر دھو بادشاہ دے، میں اس نبی کو ہوا تو اس نبی دے قدم دھو، کیونکہ اس جس جگہ تے میرے قدم نے اس جگہ تے اس محمد دی حکومت ہو سی۔ میرا سوال ہے، یہ حدیث ہرقل جیدے سامنے بیان ہو رہی ابو سفیان ہے، آج نہیں ابو سفیان غور کر رہے کہ جڑا بادشاہ کہہ رہے ہیں کہ تے حکومت محمد دی ہو سی، اس تو مراد میرا ہی بیٹا ہے جدہ نام امیر معاویہ۔ توجہ ہے، حدیث ہرقل دی تفسیر، حدیث ہرقل دی تعبیر، حدیث ہرقل دی تکمیل جس ہستی کا ذات کے ساتھ ہوئی اس کا نام امیر معاویہ۔ یہ حکومت کدوں ہوئی حضور دیو تھے، حضور دے اپنے زمانے چ نہیں۔ تے ہرقل نے کی کیا سی، جتھے میرے قدمے نے تھے محمد دی حکومت ہو سی۔ تے حدیث بخاری حضور دے اپنے زمانے نبوت وفات تک ایتھے حکومت مصطفیٰ دی نہیں ہوئی، تے پھر سیدنا صدیق دے زمانے بھی نہیں ہوئی۔ یہ کامل ترین روم، کامل ترین شام جدے دور فتح ہویا ہے، هو الذي ارسل رسوله بالهدى
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ حکومت دے اندر سارا علاقہ فتح ہویا ہے. حدیث ہرقل پوری ہوئی. امیر معاویہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ. ابو سفیان باپ ہے تے امیر معاویہ بیٹھا باپ بیٹھا. سامنے ابو سفیان کھڑا ہے کی جانے کہ حدیث میرے بیٹے تے پوری ہونی. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. دوسری حدیث سنیے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ فرمائیے اس حدیث دے مصداق کون بنے؟ سیدنا کچھ بولی. اس حدیث دے مصداق کون ہے؟ سیدنا امیر معاویہ. صحابہ کرام جو سب تو زیادہ اس وقت پاکستان اندر مظلوم ترین صحابی ہے تے امیر معاویہ. سب تو زیادہ اس وقت میرے ملک اندر ذمہ داری ہے میری اور تواڈی آل و سنت دی. ہر مسلمان، ہر آل و سنت، ہر سنی مقرر، ہر سنی واعظ، ہر سنی دائی، ہر سنی خطیب ایک کو عظمت بیان کرے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تک ابہام اشکالات دور ہو جان معاشرے دے اندر، قوم دے اندر جڑے مغالطے پھیلائے گئے نے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے بارے لہذا اپنے دل صاف کیجئے، اپنے دماغ صاف کیجئے، اپنے علم اپنی معلومات درست کیجئے کہ کاتب وی خال المومنین سیدنا امیر معاویہ، خال المومنین سیدنا امیر معاویہ. میں نے پوری طرح احساس ہے کہ بولن دا ٹائم نہیں تے سمجھن دا ٹائم بھی کوئی نہیں. ٹائم توڑے سون دا ہے لیکن مجبور میں بھی ہاں تے مجبور تسی بھی ہو. پھر سال بعد انشاءاللہ ہونا ہے پتنی توڑے جو کڑا ہو سی تو پتنی اسی ہو سا یا نہ ہو سا. ایک واری محبت عقیدت بیارنا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معمولی صحابی نہیں. سیدنا امیر معاویہ رافضیت نو یہودیت نو دشمنی ہر اس صحابی نال جس صحابی نے یہودیت عیسائیت دے ملک فتح کیتے نہ. سب تو زیادہ رافضی نو تکلیف اس صحابی تو تے ساڑھا حق اسے صحابی دے زیادہ شان بیان کرندہ ہے نا. جے میں سمجھ نہیں آئی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفات پائی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے. امیر المومنین سیدنا عمر جب شہید ہوئے 22 لاکھ مربع میل کے حاکم اکیلے عمر. جڑا حضور دے دور فتح ہوئے او بھی، جڑا صدیق دے دور فتح ہوئے او بھی، جڑا سیدنا عمر دے دور فتح ہوئے سارے مل کے کتنے بندے 22 لاکھ مربع میل. مربع میل سمجھ دے ہو 22 لاکھ مربع میل جدو تے سیدنا عمر حاکم آئے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے تو جب شہید ہوئے وہ خلافت کے پوری سلطنت ان کی تھی. 44 لاکھ مربع میل پر عثمان نے حکومت پہنچائی. 22 لاکھ لئی 44 نبی تے صدیق تے عمر ترہاں دے زمانے نبوت تے خلافت 2 خلافتہ دے زمانے جتنا سارا علاقہ فتح ہویا ہے اتنا اکلے سیدنا عثمان دے دور فتح ہویا ہے. توجہ ہے. سیدنا علی نے خلافت لی عثمان کی شہادت کے بعد. کتنے لئی یہ زمین 44 لاکھ عثمان نے علی کے حوالے ہو گئی. جب سیدنا علی شہید ہوئے اس وقت حکومت تھی علی پاک کی 44 لاکھ پر ہی شہادت ہوئی. جس زمین پر آئے اسی زمین پر شہید ہوئی.
سیدنا امام حسن خلیفہ بنے 6 ماہ رہے، 44 لاکھ کی حکمران تھے اور 44 لاکھ پر ہی دستبردار ہو گئے۔ امیر معاویہ کے پاس حکومت اسلامی کی ذمہ داری آ گئی، 20 سال حکمران رہے سیدنا امیر معاویہ بلا شرکت غیرے، 20 سال گورنر پہلے رہے، ہن 20 سال خلیفہ رہے۔ جنہوں وفات پائیے تے 64 لاکھ مربع میل حاکم تھے امیر معاویہ۔ اتنا بڑا حکمران ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ حضور دی نبوت توجہ ہے تو بعد صدیق الخلافت رہی ہے 2 سال 2.5 سال، سیدنا عمر کو رہی ہے 10.5 سال 11 سال، سیدنا عثمان کو رہی ہے 12 سال، سیدنا علی کو 5.5 سال، 6 ماہ سیدنا حسن کو، 30 سال خلافت رہی ہے ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حسن کے پاس، اور اکلے امیر معاویہ کو 40 سال حکومت رہی ہے، 20 سال گورنر اور 20 سال بادشاہ خلیفت المسلمین۔ اتنی ایک صحابی رسول 1.5 لاکھ صحابہ چو ایک صحابی بھی ایسا نہیں جس نے انہی حکومت کی تھی ہوئے جتنی اکیلے امیر معاویہ نے کی تھی۔ انوکھا صحابی جی اچھا، ڈنڈے نال نہیں، قرآن نال سنت نال، قرآن نال سنت نال۔ ڈنڈا جڑا تصور ہے نا تھوڑا جا ختم کر۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اللہ نے اپنے بابا ابراہیم دی دعا دا ثمرہ نتیجہ بنا کے بھیجا ہے۔ میں اپنے باپ ابراہیم دی دعا، انہوں دعا کی تھی آئی بیت اللہ بنا کے کہ اللہ اید وچ رسول بھیج، میں اپنے باپ ابراہیم دی دعا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں عیسیٰ ابن مریم دی بشارت بن کے آیا، انہوں بشارت دیتی آئی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اسمہ احمد، او دا نام احمد ہوئے گا۔ میں اپنے بھائی عیسیٰ ابن مریم دی بشارت بن کے آیا۔ اگلی بات آپ نے فرمایا، میرے صحابہ میں اپنی ماں آمنہ دی خواب دی تعبیر بن کے آیا۔ یا رسول اللہ توڑی ماں دا خواب؟ فرمایا ہاں، میری ماں آمنہ نے خواب ویکھے آئی میری ولادت پاک تو پہلے، میری پیدائش تو پہلے، کہ میرے بطن چوں، میرے پیٹ مبارک چوں ایک روشنی نکلی ہے، نور نکلے ہے، جدے نال سدھا ڈائریکٹ شام دے محلات روشن ہوئے۔ کتوں دے محلات؟ شام دے محلات روشن ہوئے۔ سیدہ آمنہ دے پیٹ مبارک چوں ایک نور نکلیا، روشنی نکلی، اتنا شام دے محلات روشن ہو گئے۔ ایک کون ہے روشنی؟ اس تو مراد کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ شام کے محلات روشن ہو گئے۔ شام کے محلات ایران کے نہیں، کسرا کے نہیں، کس کے؟ شام کے محلات، شام کے محلات۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنی ماں آمنہ دی خواب دی تعبیر بن کے آیا۔ میں پوچھنا چاہنا علماء اہل سنہ کولوں کوئی ہے جڑا میری اس دعوت، میرے اس پیغام دا انکار کرے؟ سنیے، توجہ فرمائیے۔ حضور اپنی ماں آمنہ دے خواب دی تعبیر بن کے آئے۔ وہ تعبیر دی تکمیل کے دے زمانے چوئیے کنے آکے کیتی ہے؟ آمنہ دے خواب دی تعبیر محمد نے، تکمیل میرے امیر معاویہ نے۔ سیدہ آمنہ دے خواب دی تکمیل کے دے دور چوئیے، بولو سیدنا امیر معاویہ۔ شام دے محلات کدو اسلام اندر داخل ہوئے نے، کدو اسلام اندر داخل ہوئے نے، شام دے اندر کدو نور پہنچیا۔ قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین
جڑا نور محمد مصطفیٰ لے کے آئے نے، جڑا دین مصطفیٰ لے کے آئے نے، جڑا قرآن مصطفیٰ لے کے آئے نے، جڑا نظام مصطفیٰ لے کے آئے نے، ایک دے دور زمانے اندر اور کنے شام اندر پہنچائے، ذرا مل کے بولو سیدنا امیر سمجھ نہیں آئی تو ذرا تین وجدہ وقت ہونا لے ذرا اس ویلے آواز دیو گا رب اسمان دنیا تے کما یلی کو بشانی و قدرت ذرا آواز جائے کافروں پر حاویہ مل کے کافروں پر حاویہ کافروں پر حاویہ مل کے محبت عقیدت کافروں پر حاویہ میں اپنے رب نے وعدہ کیتے انشاءاللہ سال دو سال اندر گلی گلی چوک چراؤں میں میر معاوید اینی شان بیان کرنے کی بچہ کہے کافروں پر حاویہ کافروں پر حاویہ کافروں پر حاویہ میں کیا کرنا ہے امیر معاویہ دی کرامت 15ویں صدی جا کے امیر معاویہ دی شان پھر نکھر کے امت سامنے آ گئی کافروں پر حاویہ مل کے محبت بوڑھے جوان بچے سارے مل کے علماء غیر عالم سارے مل کے گئے کافروں پر حاویہ تین کیوں ہے تو ستا پہ اللہ دے بندہ اے پھاڑ دے تو جا کے ریسٹ کر چلو سونا کافروں پر حاویہ مل کے کافروں پر حاویہ میں اپنی ماں آمنہ دی خواب دی تعبیر بن کے آیا تعبیر دی تکمیل امیر معاویہ آمنہ دے خواب دی تکمیل امیر معاویہ حضور دی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ دے خواب دی تکمیل بولو کون ہے اچھی بولیے کون ہے امیر معاویہ یا میں انج کہن دیو حجی حضور پیدا نہیں ہوئے امیر معاویہ دا نور تے روشنی امت دے واسطے سیدہ آمنہ نے پہلے ویخ لئیے کہ شام اندر اسلام دے روشنی نہ نور نال میرے بیٹے دی دعوت کون شام اندر پہنچائے گا ذرا نام لیجئے پیار نال سیدنا امیر کافروں پر حاویہ جڑے یہودیاں دی بستیاں مکا چھوڑے اس کا نام ہے معاویہ جڑا قبر اندر اسلام دے جھنڈے لہرائے اس کا نام ہے امیر جڑا روم اندر اسلام دے جھنڈے لہرائے وہ ہے امیر معاویہ جو روم کی سرحدوں پر کافی سال شام کے حاکم رہے اس کا نام ہے امیر معاویہ جس نے روک کے رکھا عمر کے زمانے میں روم کو جس نے روک کے رکھا روم کے بادشاہوں کو حضرت عثمان کے زمانے میں علی پاک کے زمانے میں علی پاک دی خلافت دے زمانے اندر کیسر روم نے خط لکھیا دھمکی دیتی ہے سیدنا علی خلیفۃ المسلمین نے دھمکی ہمیں خط آیا ہے کہ میں ان قریب تو اڑے ہوتے حملہ آور ہونے والا انہیں سمجھیا کہ میرے معاویہ تے علی دا آپس اندر اختلاف ہے آپس اندر جنگ ہے اور جان دے جدوں آپس اندر جنگ ہوئے آپ دے اختلاف ہوئے نا پھر دشمن جڑا ہوندہ ہے وہ فائدہ تے پھر اٹھاندہ ہے کی خیال ہے تے ساڑھے دشمن موک گئے جو اسی آپس ہی لڑن لگ پہ توجہ ہے بہت دشمن نے آل اللہ حدیث گئے انہوں نے سنبھالو اللہ دے بندو آپس ہی شروع ہو گئے ہو انہوں نے سنبھالو بہزین سنبھالو رافضین سنبھالو بڑا لمبا پیڑ میدان پہ لڑو حق کے لیے لڑو دین کے لیے لڑو توحید کے لیے لڑو ختم نبوت کے لیے لڑو عظمت اصحاب رسول کے لیے لڑو اللہ کا واسطہ ہے اپنوں کے خلاف نہ لڑو اپنے نال وہ لڑدا جو دشمن مقابل ہے جے دشمن ہر پاسے پھیلے ہون او بلا اپنے نال لڑدا هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق کیسر روم نے سمجھے علی و معاویہ آپس اندر جھگڑا اختلاف ہے کیوں نے اس اختلاف تو فائدہ اٹھا کے علی پر حملہ کر دیا جائے ادھر نہیں سی آندا کس پر حملہ کرو علی پر جب خط پہنچے ہے نا سیدنا علی کو تو اے مخبری امیر معاویہ کو بھی پہنچ گئے کہ روم دے بادشاہ نے خط لکھے ہے علی پاک نو حجی علی پاک نے جواب نہیں دیتا
یہ ہوتی ہے غیرت اسلام کی، دین کی، عقیدے کی، ایمان کی۔ سینا امیر معاویہ نے حضرت علی تو پہلے خط لکھ کے اور بادشاہ روم نو بھیجیا تے لکھیا اور روم کے کتے، اور روم کے کتے علی پر حملے کی دھمکی دیتے ہو، سن لو علی کی طرف آؤ گے تو امیر معاویہ اپنے اختلافات بھلا کے علی کا سپاہی بن کے لڑے گا اور تمہیں روکے گا۔ پھر روم دے بادشاہ نے جب سیدنا امیر معاویہ دا خط پڑھیا پھر جرت نہیں ہوئی تو پھر میں نے حق کے نہ میں 3 بجے رات نو کہاں کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ۔ میرا مضمون بھی ہے یہ تو میری نیند بھی ہے یہ تو میرا آرام بھی ہے یہ تو میرا ایمان بھی ہے یہ کی خیال ہے؟ کافروں پر حاویہ۔ ہر اس بندے نو جڑا امیر معاویہ دشمن سے عبرت نشان بنا دے بڑا، انشاءاللہ کہو، انشاءاللہ کہو۔ کافروں پر حاویہ، بچوں کے نام رکھو معاویہ، پوتوں کے نام رکھو معاویہ، اللہ نواسہ دے دوتا دے نام رکھو معاویہ، ہر گھر میں ہر گلی میں ہو معاویہ۔ کافروں پر حاویہ، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ میرے تو اڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا رہے ہیں نام ہاتھ مبارک لاٹھی پاگے لاٹھی مبارک ہاتھ اندرے حضور دے نال صحابہ کرام جا رہے ہیں ایویں چل دے جلد ایک صحابی آندہ ہے محبوب جی تسی فرمان دے ہوندے ہو روم مغلوب ہو سی تے روم تے اسلام دے جھنڈے لہرا سن تے روم تے بڑی وڈی طاقت ہے جی میں ان کو بندہ ہے 2-4 بندے جا رہے ہوں تے بندہ کہوے باس ہاں جڑا وائٹ ہاؤس ہوتے جھنڈا لہرانا ہے اسلام دا تے دین دا تے امریکہ شمریکہ سارا مغلوب ہو جانا ہے ایک باری بندہ حیرانتے ہوندہ ہے نا بھائی انہوں نے کی ہو گیا ہے یا رسول اللہ تسی فرمان دے اور روم دے ہوتے ساڑی حکومت ہو سی تے روم فتح ہو سی تے روم تے ایڈی وڈی پامر ہے تے ایڈی وڈی قوت تے پھر وہ بادشاہ روم تے وہ کیسرے روم تے وہ ساری فوج تے سلطنت پھر وہ کتے جا سی تے کون مقابلہ کرے سی یا رسول اللہ پھر مر گئے ہو سن مٹ گئے ہو سن ختم ہو گئے سن تے تائے منظر ہو سی یا ہو سن تے وہ انجدہ منظر ہو سی نبی علیہ جو تو سنے نے صحابی دی گال تے آپ نے لاٹھی چکی ہاتھ ہی لاٹھی این چکے نے صحابہ کرام جو ڈھوڑ کیا تو انہیں امیر معاویہ دے موڑے تے جا کے رکھ کے فرمایا اے مقابلہ کرے سی امیر معاویہ کے کندھوں پر لاٹھی رکھ کے حضور نے فرمایا روم کا یہ میرا امیر معاویہ مقابلہ کرے گا اس دن حضور نے یہ نعرہ لگا دیا تھا کافروں پر حاویہ مل کے محبت نہ کافروں پر حاویہ سویرے بچے دی ذمہ داری جو سکول جاؤ کالج جاؤ یونیورسٹی جاؤ آندے جاندے کہو ہاں شابہ معاویہ دا نام زبان سے چڑھا لو کافروں پر حاویہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عقیدت دا سلام پیش کیجئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ خراج عقیدت پیش کیجئے سیدنا امیر معاویہ خال المومنین امیر معاویہ قاتب وی امیر معاویہ حضور کا مشیر خاص امیر معاویہ جنت کا شہزادہ ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنیے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نبی علیہ السلام میرے گھر آرام فرما رہے سو رہے دو پیر دوین لے حضور قیلولہ فرما رہے آرام فرما رہے اچانک حضور علیہ السلام اٹھے تھے ہاس رہے مسکرا رہے میں پوچھا یا رسول اللہ خیر تو ہے مسکرا رہے ہو فرماؤ میرا میں خواب اندر ایک منظر ویکھیا ہے یا رسول اللہ کیڑا منظر فرمایا میں ایک بحری بیڑا ویکھیا بحری بیڑے ہوتے چڑے ہوئے میں اینج دے لوگ ویکھن
جڑے شہزادیاں دی طرح تاج تخت تے بیٹھے نے بیری بیڑے تے اللہ دے راہ اندر جہاد کر رہے نے. فرمایا ام حرام میری امت دے اندر کچھ لوگ ایسے ہو سن جڑے بیری بیڑے تے چڑھ سن تے شہزادیاں دی طرح اللہ دے راہ اندر جہاد کر سن. پھر حضور نے اولو جیش من امتی یغزون البارہ حدیث صحیح البخاری اندر اولو جیش من امتی یغزون البارہ میری امت دا پہلے لشکر یہ بیری بیڑا بنائے گا تے اس دے ہوتے چڑھ کے جہاد کرے گا. فقد اعجبو میں محمد بشارت دینا سارا گروہ جنتی ہوئے گا. لا یہ سارے دنیا رافضیت کو میرا کھلا پیغام ہے کھلی دعوت ہے کھلا چیلنج ہے. بیری بیڑا بنایا کس نے او صحابی کا نام لیچئے رافضی او زبانیں بند کیجئے نیم رافضی او زبانیں بند کیجئے رافضی نماز سنی او زبانیں بند کیجئے امیر معاویہ خلاف بھونکنے والوں آوازیں بند کیجئے. اور انشاءاللہ اگر تم نے آرام اور سکون سے آوازیں بند نہ کی تو انشاءاللہ بند کروا کے چھوڑیں گے قانون بنوا کے چھوڑیں گے تمہیں ہتھکڑیاں لگوا کے چھوڑیں گے تمہیں عبرت کا نشان بنا کے چھوڑیں گے محمد کے صحابہ کی عظمت کے فریرے بلند کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ کہو انشاءاللہ. امیر معاویہ کی شان کا ذکر ہوتا رہے گا انشاءاللہ. اگلے دن دو جناب وہ مفتی حنیف قریشی آئی وہ پنڈی آلہ وہ تھے مرزا انجینئر وہ اندر آئی تو باہر آئی. دو امیر معاویہ کے دشمن اندر آلہ بھی دشمن تھے باہر آلہ بھی دشمن. وہ آکے باہر نکلو باہر نکلتا ہے تو پھر فوٹو بنا کے واپس آیا واپس یار بھی کھانا ہے بدبختہ اور دروازے تے بینا کدے تے نکل سی بے جاتے باہر نعرہ مار کافروں پر حاویہ تو تے جاگ بدبختہ امیر معاویہ دا نام ہی نہیں لیا تو تے آپ دشمن امیر معاویہ کا. امیر معاویہ کو بھونکتا رہے تو خاموش رہے بابے دی جدوں بولے آئے تاں تنو سٹ لگیے پریشانی لگیے. ہم جب بھی جائیں گے معاویہ کے دفاع کے لیے جائیں گے اور جب ہم گئے پھر واپس نہیں آئیں گے. جیسا پھر ہوتے بے جانا جانا مردے اب نکل بار کدے دے نکل سی نہ یاد پھر اندر ہی رہا سی نہیں تو بار آئیں لا بے جیسا اینج جھٹ بات پھر آواز جیسا کافروں پر حاویہ مرزوں پر حاویہ مرزیوں پر حاویہ. میں نے امید ہے میری معاویہ دا 33 واری نام لیا تو مرزا پہ باہر نکل آسوی انشاءاللہ. کافروں پر حاویہ مرزیوں پر حاویہ خال المومنین امیر معاویہ کاتب وی امیر معاویہ مومنہ کا مامو ہے امیر معاویہ حضور کا برادر نسبتی ہے امیر معاویہ حضور کا خون ہے امیر معاویہ حضور کا رشتہ دار ہے امیر معاویہ اس کا باپ حضور کا سسر ہے وہ ہے امیر معاویہ جس کا باپ حضور کا سسر ہے وہ ہے امیر معاویہ جس کی بہن مومنوں کی ماں ہے. پھر میں کیوں نہ کہوں مومنوں کا مامو ہے امیر کافروں پر حاویہ. مرزا صاحب میں نہیں مامو مندہ میرے معاویہ نو میں گیا حرامیہ تو واقعی نہیں مندہ تو واقعی نہیں مندہ تو ٹھیک آنا بدبختہ وہ مومنوں کا مامو ہے وہ مومنہ دا مامو ہے. کیوں جی امیر معاویہ مومنہ دا مامو ہے تو مامو کیوں مننے وہ تو مومنہ دا مامو ہے وہ کیوں دا مامو ہے تو مومن ہوئے تو مننے نا. النبی اولا بالمومنین النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم. جاگو اہل حدیث ہو جاگو اللہ کی رحمت سے اللہ کے فضل سے مرکزی جمعیت اہل حدیث نے
پوری امت کی طرف سے یہ فرض کفایہ ادا کر دیا ہے کہ ہم ناموس صحابہ بل کو جو ایک خواب تھا، جو ہماری ایک سوچ تھی، جو ہماری ایک فکر تھی، ہم نے قوم کے سامنے سب سے پہلے ملک میں بیان، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے بیان کی کہ ہم ناموس صحابہ بل بنوائیں گے اور لائیں گے۔ مجھ سے پہلے پورے پاکستان میں آل الحدیث کے سٹیج سے یہ آواز کسی نے بلند نہیں کی۔ تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ہم نے کہا ناموس صحابہ بل اسمبلی میں لائیں گے۔ اللہ نے اس ہمارے الفاظ کو پسند قبول فرما لیا اور وہ ناموس صحابہ بل قومی اسمبلی سے پاس ہو کے سینٹ میں پہنچا۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے قائد ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب نے پیش کر دیا۔ حضرت الامیر پروفیسر ساجد میر صاحب نے اس پر جاندار خطاب فرما دیا اور وہ عملی شکل اختیار کر گیا اور قانون بن کے سینٹ سے باہر آیا۔ اب صدر پاکستان کے پاس موجود ہے، منظور ہو چکا، قانون بن چکا، لیکن عملی اس کا نفاذ ابھی باقی ہے اور انشاءاللہ یہ بھی کروا کے چھوڑیں گے اور یہ بل قبول کروا کے منظور کروا کے قانون بنوا کے اور انشاءاللہ دشمنوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگوا کے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ کہو انشاءاللہ۔ یہ بات نکلنا پیا تھا نکل سو، یہ بیٹھنا پیا تھا بیسو۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق۔ تو یہ 28 جنوری نو مینار پاکستان آنا پیا تھے آسو، پتہ ہے تو انہوں 28 جنوری دا مینار پاکستان آسو انشاءاللہ۔ قوت اپنی منواسو، جب قوت اپنی سیاسی قوت اور پاور کو مناؤ گے، جماعت کو مضبوط کرو گے تو جماعت کے بندے انشاءاللہ آئندہ آنے والے الیکشن نتائج جو آپ کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پنجاب اسمبلی میں بھی جماعت کے نمائندگی موجود ہوگی، قومی اسمبلی میں موجود ہوگی۔ اب کوئی ایوان اہل حدیث کی نمائندگی سے خالی نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ آپ کی آواز ہر محاذ پہ گونج کے رہے گی انشاءاللہ، انشاءاللہ گونج کے رہے گی۔ ذرا ایک دن بعد نکسو۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا یا رسول اللہ جدوں روم فتح ہو سی پھر کون کرے سی؟ نبی علیہ السلام نے کندھے پر ہاتھ رکھا، کس کے کندھے پر؟ کتنا مبارک ہے وہ کندھا جس پر حضور کا ہاتھ، کندھا امیر معاویہ کا، ہاتھ حضور کا۔ اتنا مبارک ہے امیر معاویہ، حضور نے عمرہ کیتا دے تو وال کٹان دی واری آئی نا، صحابہ نے پوچھا محبوب جی وال کٹواؤ گے؟ فرمایا جی۔ فرمایا کون کاٹے گا؟ فرمایا میرے بال معاویہ کاٹے گا، امیر معاویہ۔ تو جڑا وال کٹدا ہوئے نا تے او دے ہاتھ چھجے حلق کرنا ہوئے، وال روٹ کروانا ہوئے، ٹنڈ کروانی ہوئے تے ہاتھ کی ہوندہ ہے۔ اس طرح ہوتا ہے کہ بال کم کروانے ہو تو ہاتھ میں کینچی ہوتی ہے، اس طرح سے نقصان کیا جا سکتا ہے، کینچی سے بندے کا نقصان کیا جا سکتا ہے۔ مجھے بتاؤ جب حضور نے معاویہ کی زبرد کر دیا اپنے وجود کو، اپنے گردن مبارک کو، اپنے بالوں کو، تو میں کیسے مان لوں کہ امیر معاویہ پر حضور کا اعتماد نہیں ہے؟ ناخن بھی اتارے امیر معاویہ نے، بال بھی کاٹے حضور کے معاویہ نے، تو پھر کٹ کے کیتا کی ہے، والن بھی سنبھال کے رکھیا ہے، ناخرن بھی سنبھال کے رکھیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی خدمت میں مامورہ تے پیغام بھیجیا، فرما آج میں نہیں آ سکاں گا، بیمار ہے، طبیعت ناساز ہے ابو ہریرہ کی۔ فرما ابو ہریرہ کی نیابت آج حضور کی خدمت کے لیے کون وقف ہوگا؟ فرمایا امیر معاویہ۔ امیر معاویہ حضور کے ساتھ نبی علیہ السلام وضو کروانا، سیدنا امیر معاویہ فرمایا میں حضور نے وضو کروا رہے ہیں، وضو کروان دے آپ نے فرمایا معاویہ جی یا رسول اللہ، فرما ایک وقت آسی اللہ تنو حکومت دے سی۔ واہ معاویہ، اے معاویہ جی یا رسول اللہ، فرما اللہ تن حکومت دیں گا، پھر کیوں نہ ملتی حکومت؟ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا
ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فرما معاویہ جی یا رسول اللہ فرما اللہ تنو حکومت دے گا عدل تو کم لوی انصاف تو کم لوی جی محبوب جی حضرت ابو معاویہ فرما دے نے جدوں میں حدیث سن لئی وضو کرواندے حضور نے حدیث بیان فرما دیتی ادوں تو یقین ہو گیا سی وقت آئے گا اللہ منو حکومت نال آزمائے گا اللہ منو حکومت نہ آزمائے گا پھر اللہ نے حکومت عطا فرمائی تائیں تو لوگوں نے کیا ہے امیر معاویہ کی حکومت خلافت نہیں ہے بلکہ بادشاہت ہے اسی پر کتاب لکھی تھی نا مولانا مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت تسی اینا مردن مردن روندے ہو اثر وڈا مرزا تے او آئی جس خلافت و ملوکیت کتاب لکھی تھی سن لیجئے نہ مودودیت رہے گی نہ غامدیت رہے گی نہ پرویزیت رہے گی نہ جھالویت رہے گی نہ انشاءاللہ مرزائیت رہے گی انشاءاللہ یہ ساری فکریں اجاڑ کے رکھ دیں گے انشاءاللہ ان کو تار کر کے رکھ دیا جائے گا یہاں فکر ایک ہی چلے گی کہ محمد کا ہر صحابی جنت کا وارث ہے یہ نعرہ چلے گا ہر صحابی نبی تسی ان سینگ ہے ان میرے قسمت تے ہر صحابی تسی تو جاگ دے ہو میں انہیں دی گل کرنا ہر صحابی نبی جاگ دیں دی این حالت نہیں ہوندی ذرا کڑک کے ذرا جاگ کے ہوشیار ہو کے بولو ہر صحابی نبی یہ ساری حق فکر ہے پچھے مودودیت پرویزیت غامدیت اگو جھالویت اگو مرزائیت شروع ہوئی ہے یہ پانچ چھے فکر ہے کٹھیاں ہوئی ہیں اصل مجرم ہوئی ہے جنہیں خلافت و ملوکیت کتاب لکھ کے دے امت دے زہر کھول لیا ہے کہنے لگا ابو بکر عمر عثمان علی یہ خلافت ہے اس کے بعد امام حسن کی خلافت ہے اس کے بعد ملوکیت ہے ملوکیت میں کہا پھر اینج تقسیم کرنے کہنے لگا کہ میں کہا اینج تقسیم کرو حضور کا زمانہ نبوت صدیق کا زمانہ خلافت عمر کا زمانہ خلافت عثمان کا زمانہ خلافت علی پاک کا زمانہ خلافت ہو گیا کہنے لگے جی میں کہ امام حسن کا زمانہ خلافت کہنے لگے جی میں کہ امیر معاویہ کا زمانہ کہنے لگے ملوکیت بادشاہت تو میں کہ پھر قرآن پڑھنے قرآن کے تو شروع ہونا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ توتِ الملک جنوں تو چاہویں حکومت ملوکیت عطا کریں پھر میں کہہ سکنا وہاں یہ آیت نازل ہے امیر معاویہ واسطے ہوئی ہے کیونکہ ابو بکر خلافت عمر خلافت عثمان خلافت علی کل خلافت اور حضرت حسن کل خلافت بادشاہ پہلی کے دے کون اچھی بول اول ملک الاسلام اسلام کا پہلا بادشاہ کون ہے اسلام کا پہلا بادشاہ حضور بن گئے نبی صدیق بن گئے خلیفہ عمر عثمان علی حسن خلیفہ پہلا بادشاہ کون اونچی بولیے پہلا بادشاہ کون پھر قرآن پڑھیے پہلے بادشاہ پر قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ جنوں تو چاہویں بادشاہ بناویں یہ آیت شروع ہوئی کیڑی ہستی تو شروع ہوندی ہے تُؤْتِي الْمُلْكَ دا پہلا انتخاب پہلا تقرر کس دا ہوئے امیر معاویہ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اس امت کا پہلا بادشاہ آپ بولے کرو امت کا پہلا بادشاہ امت کا پہلا بادشاہ خلیفہ بھی ہے بادشاہ بھی ہے کون مجھے بولیے کون اگر سمجھنا ایک حدیث صحیح البخاری والتوجہ فرمائیے میرے تو اڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود نے غزوہ خندق صحابہ آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی خندق کھود رہسا او دے اندر ایک پتھر چٹان آئیے
سارے صحابہ واری واری توڑن دی کوشش کر رہے ہیں، وہ چٹان نہیں ٹوٹ دی، کی کیتا جائے؟ آپ نے فرمایا چلو من میں کھاؤ۔ حضور تشریف لے آئے، اس چٹان دے کول کھلوتے، اے چٹان جی، فرمایا منو پھڑاؤ کدال۔ حضور نے کدال اپنے ہاتھ لے آئے، جو میں ہتھوڑا جنہوں کیا جاندے یا کدال یا ہتھوڑا، حضور نے اپنے ہاتھ لے آئے، فرمایا اے چٹان جی یا رسول اللہ۔ آپ نے زور نال ہتھوڑا مارے ہے، اس پتھر دی چٹان تھے وچو چنگاری نکلی، روشنی نکلی، فرمایا اللہ اکبر، شام دیاں چابیاں مجھے دے دی گئیں، شام کے محلات کی چابیاں مجھے دے دی گئیں، شام دیاں چابیاں، ملک شام دے محلات دیاں چابیاں مینوں دے دتیاں گئیاں نے، فارس دیاں چابیاں مینوں دے دتیاں گئیاں نے، شام دیاں چابیاں مینوں دے دتیاں گئیاں نے۔ اے حدیث بخاری اندر، اٹھو پوچھو جا کے تحقیق کرو۔ حضور دنیا تو چلے گئے، فارس دیاں چابیاں نہیں ملیاں، شام دیاں چابیاں بھی نہیں ملیاں۔ صدیق چلے گئے، فارس دیاں چابیاں بھی نہیں ملیاں، شام دیاں چابیاں بھی نہیں ملیاں۔ سید عمر خلیفۃ المسلمین بنے، فارس دیاں چابیاں عمر دے ہاتھ، کسرا مغلوب ہو گیا، چابیاں سینہ عمر دے ہاتھ اندر۔ حضور نے فرمایا مینوں دتیاں گئیاں، حضور فرمایا چابیاں مینوں دتیاں گئیاں، پھڑیاں کیس، بولو پھڑیاں کیس، حضور فرمایا مینوں دتیاں گئیاں۔ پھر کہہ دیو جے حضور عمر پکڑن تے سمجھو، جے عمر نے لئیاں نے سمجھو رسول اللہ نے لئیاں نے۔ شام دیاں چابیاں دا مالک امیر معاویہ بنائیں، شام دیاں چابیاں امیر معاویہ نے پکڑیاں، سمجھو میرے محمد نے پکڑیاں نے، میرے محمد نے پکڑیاں نے۔ بتاؤ اس حدیث خندق دا مصداق کون ہے امیر معاویہ کے علاوہ؟ اس ہستی کا نام بتلا دو۔ کھولو حدیث بخاری، کھولو حدیث اصول کافی۔ شام کی چابیوں کا وارث کون ہے؟ سوائے امیر معاویہ کے کوئی اور ہے تو اس کا نام بتلائیے، نہیں ثابت کیا جا سکتا۔ پھر مجھے کہنے دیجئے حضور کے ہاتھ کی چابیاں امیر معاویہ نے پکڑ کے، اس ہاتھ پر محمد کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ کو محمد کا ہاتھ قرار دیا گیا ہے، کیوں چلتے اہل کفر امیر معاویہ سے؟ شام کے محلات کی چابی امیر معاویہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ کافروں پر حاویہ، ذرا مل کے کہو کافروں پر حاویہ۔ اللہم بارک لنا فی شامنا، کھولیے بخاری، حضور فرماتے ہیں اے اللہ میں محمد دعا کرتا ہوں کہ مکہ میں، مدینہ میں، یمن میں برکت دے۔ حضور نے دعا کی تھی مکہ واسطے، تے نال کی واسطے، مدینہ واسطے، نال یمن واسطے۔ چوتھی دعا اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ شام میں برکت دے، شام میں برکت دے، اے اللہ ملک شام میں برکت عطا فرما۔ جدو حضور نے دعا کی تھی تے وچ بیٹھا ہی عراق دا بندہ، وہ آندہ ہے وفی عراقنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جب شام لئی تے یمن لئی دعا کرتے ہو، انج ساڑھے عراق واسطے تے ساڑھے عراق واسطے دعا کر دو۔ نبی پاک نے فرمایا نہیں عراق واسطے میں محمد دعا نہیں کردا، اتو تو شیطان دا سینگ نکلے گا، زلزلے تے فتنے برپا ہونگے، اس پاسے میں دعا نہیں کردا، میری دعا شام واسطے۔ پھر میں نے کہنے دو جس سارے ملک لئی محمد نے دعا کی دیئے، اس ملک کا والی شام کون ہے؟ والی شام کون ہے؟ اونچی بولیے والی شام کون ہے؟ والی شام
والی شام، نام لیجئے کس کا ہے والی شام؟ مل کے والی شام۔ اللہ مبارک لنا فی شامنا۔ جے اینج سمجھ نہیں آئی تو پھر تھوڑا جا کے چلو، عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے اس ملک اندر جنہوں فتح کیتا ہے امیر معاویہ نے۔ آسمانوں پر زندہ عیسیٰ ابن مریم، دمشق کا فاتح امیر معاویہ ہے۔ اس ملک میں جس میں عیسیٰ ابن مریم نے نازل ہونا ہے، جے انج سمجھ نہ آئے رافضی ہو تے پھر تو آڑی دکھتی ہوتے رکھ دے ہوتے میں ہاتھ رکھن لگا تے پیر رکھن لگا۔ میں دسو امام مہدی نے جس علاقے اندر غالب آنا ہے، جس علاقے اندر مہدی نے آنا ہے، وہ علاقہ شام کا ہے۔ اس علاقے کو فتح کیا امیر معاویہ نے۔ مہدی کو علاقہ فتح دے کر کے جانے والے امیر معاویہ ہے۔ جیویں سمجھ نہیں ہے قیامت آلے دیاڑے معاشر دا جدو میدان لگنا ہے، اس زمین دا تعلق بھی شام کے ساتھ ہے۔ بعض روایت جاندہ عرفات اندر قیامت دا معاشر میدان معاشر قائم ہوئے گا عرفات اندر۔ بعض روایت جاندہ ہے کہ شام اندر محدثین نے تطبیق کے میں دیتی ہے کہ سٹیج عرفات جو ہے گا آخری صف جڑی ہے شام جو ہے پوری دنیا کھڑی ہو۔ عرفات سے لے کر شام تک امیر معاویہ تیری زمین پر تو قیامت کا حشر بھی قائم ہوگا تو امیر معاویہ کی زمین پر، مہدی آئے گا تو معاویہ کی زمین پر، عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے تو معاویہ کی زمین پر۔ حضور کی ماں نے خواب دیکھا تو امیر معاویہ کی زمین کا، حضور نے چنگاری میں روشنی دیکھی تو چابیاں ملی تو وہی علاقہ وہی زمین جو امیر معاویہ نے فتح کی۔ ایویں نہیں دکھدا امیر معاویہ کافروں، ایڈی تکلیف ہوتی ہے جدو دا نعرہ شروع ہے، ایڈی تکلیف ہے پورے ملک ہے، ایڈی پیڑے کہ تسی اس پیڑ نو پہنچ نہیں سکتے، درد نہیں محسوس کر دے۔ انہوں کو پوچھو جنہاں لگی ہے پیڑ ذرا تھوڑی تسی لاؤ کا کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ ایک دن بیٹھی ہے نا اپنے حجرے اندر، امیر معاویہ دی شان، امیر معاویہ دا ذکر خیر، امیر معاویہ دی فتوحات، امیر معاویہ دا عدل و انصاف دا تذکرہ چھڑ نکلے ہے۔ فتوحات، امن، سکون، اطمینان پوری حکومت دے اندر، چہل پہل تے رونق تے روحانیت اسلام تے دین کی فتوحات۔ اماں جی عائشہ دعا باتے ہاتھ چکے، اے اللہ میری عمر بھی معاویہ کو لگا دے۔ امی عائشہ اے اللہ میری عمر، امی عائشہ فرما دیئے نے اے اللہ میری عمر امیر معاویہ نو لگا دے، میری عمر بھی امیر معاویہ نو لگا دے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دے سامنے ایک بندہ لایا گیا، جی یہ ایک بندہ ہے یہ امیر معاویہ کو برا کہتا ہے۔ فرمایا جب سے میں حکومت سنبھالی ہے میں نے آج تک کسی شخص کو کسی کی توہین پر گستاخی پر میں نے کوڑے نہیں مارے، لیکن یہ امیر معاویہ کا دشمن ہے، میرے سامنے اس کو کوڑے مارو تاکہ میرا دل ٹھنڈا ہو۔ یہ واحد صحابی امیر معاویہ جس کے گستاخ پر عمر بن عبدالعزیز نے کوڑے لگوائے، اور انشاءاللہ لگڑ سن، انشاءاللہ لگ سن، انشاءاللہ لگیں گے انشاءاللہ، لیکن لگ سن ہو دو جدو تھی یاک سو تے کیسو کافروں پر حاویہ، مل کے کہو کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ۔ اللہ اس عقیدے پہ زندہ رکھے اسی پر موت ہے۔ اللہ میں صحابہ سے محبت نصیب فرمائے، صحابہ کے دشمنوں سے نفرت دے دے، اللہ ان کو ہدایت دے، ہدایت کے لائق نہیں ہے تو اللہ انہیں برباد کر دے۔ امیر معاویہ کی محبت انشاءاللہ امت میں قائم رہے گی۔ صحابہ کی محبت ایسے پڑھاؤ جیسے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کیا ہے؟ جی اچھا ماشاء اللہ تو سوتے بینا سے
کیا ہے جی؟ بیٹھیں بیٹھیں جی جی سوال کرو جی، فرماؤ، پڑھو کوئی ہے سوال کرنے والا؟ رجوع ہو سکتا ہے، اگر سال کے بعد عورت نے خلا لیا ہے، وہ رجوع کرنا چاہتی ہے تو رجوع ہو سکتا ہے، دوبارہ نکاح ہو، کسی اور جگہ شادی کرنے کے بغیر اور شادی کے بغیر ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا نکاح الا بولی، ان تو جوڑا لڑکا لڑکی بھا کر شادی کرتے ہیں، ان کا نکاح صحیح ہے، اور جب غلطی کا احساس ہو چکا ہے دوبارہ۔ حضور نے فرمایا کہ نکاح نہیں ہے ولی کے بغیر، جو بھاگ کے جوڑا نکاح کرتا ہے ان کو نکاح نہیں ہوتا، جب احساس ہو غلطی کا تو ان کو علیحدہ کر دیا جائے، علیحدہ کرنے کے بعد وہ عورت جو ہے وہ عدت گزارے، اس کے بعد نیا نکاح کیا جائے، ان کا نیا نکاح پھر ہو جائے۔ 3 طلاقوں کے باوجود نہیں ہوتا، اگر کوئی مرد ایک مہینے بعد تینوں طلاقیں دے، اس کے باوجود ہوگا؟ ہمارا موقف یہ ہے اس حوالے سے، علماء حدیث میں اس مسئلے میں اختلاف ہے، ایک مجلس کی 3 طلاقیں تو ایک ہی ہیں، اس پر تو ہمارا جمہور علماء حدیث کا اتفاق ہے، لیکن اگر ایک مہینے میں طلاق دی، پھر دوسرے مہینے دی، پھر تیسرے مہینے دی، وہ کہتے ہیں یہ الگ الگ مجلس ہیں، لہذا تینوں ہو جائیں۔ ہمارا موقف یہ ہے اس حوالے سے، ہم ان علماء کے ساتھ ہیں جو اس کو بھی ایک ہی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جب ایک طلاق ہوئی ہے تو 3 مہینے اس کی عدت ہے، اب دوبارہ اس کو مہینے کے بعد طلاق نہیں ہوگی، لہذا وہ عدت کے دوران دی ہوئی طلاقیں ایک ہی تصور ہوگی، اور وہ 3 مہینوں کے اندر صلح ہو سکتی ہے، اگر عدت گزر جائے تو نیا نکاح ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی عورت خامد سے طلاق لیے بغیر آگے نکاح کر لے اور عدت میں نکاح کر لے، وہ یہ مسئلہ میرے کو نہیں، یہ بشرا کو پوچھو، عورت پچھلے کو طلاق لوے نہ یا لوے دے عدت رہندی ہو کہ نکاح کر جائے تو یہ ہو جاندہ ہے۔ ایک بندے کو کسی پوچھا ہی توجہ ہے بوضو تو بغیر نماز ہو ویندی، ہو سکے ہاں ہو ویندی، ہو سکے دلیل ہو سکے میں کئی باری پڑھی اور دلیل کوئی جیڑا پوچھے با عدت وچ نکاح ہو ویندا، وہ ہو ویندا کیونکہ عمران خان دا ہوئے ہوئے ہے، یہ دلیل تے ہے، اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں، عدت ہی نکاح نہیں ہوتا۔ وہ لکھا کہ اگر آگے نکاح کرنے کے بعد 1 مہینے بعد پھر پہلے خامد کے پاس آ جائے، عدت پہلے نکاح کرے پھر واپس آ جائے، 1 مہینے کے بعد پھر واپس کیسے آئے گی؟ وہ ادھر وہ زنا ہوتا رہا ہے، واپس آ گئی ہے تو پھر ایدی غیرت مندی دے راکھ لگے، اس کا نکاح جو جب اس نے طلاق دی ہی نہیں ہے تو وہ بدکارہ عورت ہے، واپس آ گئی ہے تو اس پر ہاتھ نہیں جاری ہوئی، تو یہ اس کو رکھ سکتا ہے، رکھنا چاہے تو بغیرت بن کے رہنا چاہے تو کہیں ودن مخابر منی کا جائے، کیڑا مذہب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما، یا اللہ مقروضوں کے قرض دور فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، یا اللہ اس پروگرام کو ہماری برگاہ اپنی برگاہ میں اپنی رحمت سے ہمارے اس پروگرام کو ہماری اس محنت کو قبول فرما۔ بھائی رانا نصاب اور ان کی پوری ٹیم کو، ساتھیوں کو، بھائیوں کو اللہ ان سب پر رحمت نازل فرما، جن جن ساتھیوں نے اس پروگرام کے ساتھ کسی انداز میں تعاون کیا ان کے مارزق اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ جن ساتھیوں نے کھانے وانے کا گھر میں انتظام کیا اللہ ان کے مارزق اولاد میں برکتیں عطا فرما، دل کی نیک تمنا چاہتے ہیں ان کے پورے فرما دیں۔ اللہ اس مسجد کو، ادارے کو رہتی دنیا تک آباد فرما، جو تیرے دین کے مرکز کو آباد کر کے بیٹھے یا اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما۔ یا اللہ جو اس اتباع میں بے اولاد انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو بہنیں بیٹے رشتوں کے معاملات میں پریشان ہیں اللہ انہیں بہترین انتظام فرما دیں، اللہ انہیں کوئی نیک گھرانے عطا فرما دیں، جو اپنے گھرانوں
مسلمانوں میں گھروں میں پریشان ہیں ان بیٹیوں بہنوں کو اپنے گھروں میں سکون عطا فرما، یہ کہ اولاد نافرمان ہے والدین کا فرما بردار بنا، جن کے شوہر بے روی کا شکار ہیں اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما، یا اللہ مریض تے غیرتوں کی حفاظت فرما، اللہ فلسطینیوں کو آزادی والی نعمت عطا فرما، اللہ اسرائیل کو برباد کر دے، اسرائیل کو ملیہ میٹ کر دے، اللہ اسرائیل کو عبرت کا نشان بنا دے، اللہ فلسطینیوں کو آزادی والی نعمت عطا فرما، اللہ اسرائیل کو ختم کر دے، پوری دنیا پورے ملک کو ایک ہی ملک میں تبدیل کر دے، فلسطین بنا دے، اللہ اسرائیل کو بھی فلسطین میں تبدیل فرما دے، اللہ اسرائیل کو بھی فلسطین میں تبدیل کر کے پورے ملک کو ایک ہی نام سے فلسطین بنا دے، اللہ اسرائیل جیسے ظالم ملک کو اللہ تباہ و برباد کر دے، اللہ یہودیوں کی اس حکومت کا ستیہ ناز کر دے، اللہ اس کو برباد کر دے، اس کو اللہ ان کے سارے عزائم کو جس طرح حماس نے توڑ کے رکھ دیا ہے اللہ حماس کو اللہ مزید جہاد کی توفیق عطا فرما، اللہ پوری امت مسلمہ کو اس کی پیٹ کے پیچھے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما، اللہ اس کے پیچھے پوری امت کو کھڑا فرما دے، اللہ فلسطینیوں کے لیے کوئی خاص اپنی طرف سے رحمت مدد نازل فرما، یا اللہ اہل فلسطین کو آزادی عطا فرما، فلسطین کو آزادی عطا فرما، بیت المقدس کو آزاد فرما دے، اللہ بیت المقدس کی زیارت نصیب فرما دے، یا اللہ بیت المقدس کی زیارت نصیب فرما، اللہ مسجد حرام مسجد نبوی کی زیارت کی توفیق دیئے تو مسجد اقصی کی زیارت نصیب فرما، اللہ وہاں پر نماز پڑھنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما، اللہ مسجد اقصی کو آزاد عطا فرما دے، آزادی عطا فرما دے، اللہ مسلمانوں میں کوئی ایسا لیڈر پیدا فرما دے، اللہ کوئی امیر معاویہ جیسا حاکم پیدا فرما دے، اللہ کوئی غیرت مند سیدنا عمر امیر معاویہ جیسا حاکم پیدا فرما دے، یا اللہ صلاح الدین ایوبی جیسا کوئی بہادر لیڈر پیدا فرما دے، فلسطین کے لیے کوئی رحمت کا ذریعہ بنا دے، کوئی آزادی کا ذریعہ بنا دے، سبب بنا دے، اللہ ہمارے بچوں کو صالح بنا، نمازی بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، جو بے اولاد انہیں نیک اولاد عطا فرما، اللہ جو اس وقت تک تیرا دین سننے کے لیے بیٹھے رہے اللہ ان کا بیٹھنا قبول فرما، ان کی دنیا آخرت کو بہتر فرما دے، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔